وعن معاذۃ العدویہ انہا قالت لعائشۃ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ قالت عائشہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا یہ حائضہ عورت کا، ایام والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کریں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ یہی دین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ہم روزے پورے کریں لیکن نماز پوری کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ دین میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے، کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ البتہ یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ نہ پوچھنے میں کوئی معنی ہے نہ سمجھنے میں کوئی معنی ہے۔ تو ادنا تأمل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ عورتوں کو جو صورت پیش آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں پیش آتی ہے، تو اس میں اگر ہر مہینے کی نمازیں بھی پوری کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ زیادہ مشقت ہو جاتی۔ عبادات میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مشقت کو ایک حد میں رہنا چاہیے معاف کیجیے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، یعنی یہ تقاضا نہیں کیا کہ پانی نہیں مل رہا تو 2 میل 4 میل دوڑیے اور جا کر پانی تلاش کیجئے۔ بیماری یا کوئی مرض ہے تو اس میں بھی جب تک آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ مل جائے کہ مر ہی جائے گا آدمی تو بہرحال اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا، بلکہ اس میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ اصول بھی بتا دیا ہے کہ عبادات کے باب میں اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو اللہ کی ساری شریعت میں یہ اصول کار فرما ہے، عبادات میں خاص طور پر رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک زحمت دینا کسی طرح موضوع نہیں تھا، لیکن روزے 5 7 10 اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی 2 ایک ماہ میں رکھ لیے، 3 ایک ماہ میں رکھ لیے، تو 2 3 ماہ میں بھی اگر پھیلا دیں اور ہر مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی سے سال بھر میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے روزے تو مؤخر ہو جاتے تھے جو مجھے پورے کرنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں چونکہ رسول اللہ بھی روزے رکھتے تھے تو اس وجہ سے میں رمضان سے پہلے شعبان میں یہ فرض پورا کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ سب صورتیں بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اصول میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یسر کو پسند کیا ہے، آسانی کو پسند کیا ہے، اس میں مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مشقت ہے جو ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے جو تقاضے کیے گئے ان میں بھی ہوگی، یہ غیر معمولی مشقت ہوتی ہے جو زیر بحث آتی ہے۔ تو یہ بات بعضنا تعمد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہر مہینے خواتین سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کریں تو یہ تکلیف مالا یطاق بن جاتی، زیادہ مشقت بن جاتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، صرف روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پورے کر لیے جائیں۔